اب سنیے آیت نمبر پڑھنے لگا ہوں 61. ام من جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بین البحرین حاجزا اِلٰہ مع اللہ بل اکثرهم لا يعلمون. اللہ پاک نے پھر سوالات پوچھے. وہ کون ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تمہارے رہنے کے قابل بنایا؟ جس زمین کے اوپر تم بستے ہو یہ بسانے کے لائق، بسانے کے قابل اسے اللہ نے بنایا ہے. وہ رب چاہتا تو اس زمین کو اتنا گرم کر دیتا کہ اس کی گرمی سے تمہارا دم گھٹ جاتا. وہ رب اس پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ اس زمین کو اتنا ٹھنڈا کر دیتا کہ تم ایک سانس لینے کے بھی قابل نہ رہتے. وہ اس زمین کے اوپر ہر وقت زلزلے بپا رکھتا. وہ اس زمین کو ہر وقت ہواؤں سے بھر دیتا. اتنی شدید ہوائیں چلتی کہ تمہارے گھر فنا ہو جاتے، تباہ و برباد ہو جاتے، مسمار ہو جاتے. اللہ پاک فرماتا ہے اس زمین کو ایک متوازن نظام کے ساتھ ہم نے قائم رکھا ہوا ہے، خود اپنے امر کن کے ساتھ. اس زمین کی دو حرکتیں ہیں، دو قسم کی گردشیں ہیں. ایک اس کی وہ گردش ہے جو 24 گھنٹے میں مکمل ہوتی ہے، ایک اس کی وہ حرکت ہے جو 365 دنوں کے اندر جا کر مکمل ہوتی ہے. اگر ایک حرکت بھی کم ہو جائے یا بڑھ جائے، یعنی 24 گھنٹوں سے یا 365 دنوں سے کم ہو جائے یا بڑھ جائے، تو اس زمین کا سارے کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے. اربوں خربوں سالوں سے یہ زمین بنی، یہ زمین موجود ہے. جب سے بنی ہے تب سے لے کر آج تک ایک سیکنڈ کا بھی اس زمین کے نظام کے اندر فرق نہیں آیا. رات اپنے مقررہ وقت پہ آتی ہے، دن اپنے مقررہ وقت پہ آتا ہے. رات کے طلوع ہونے کا بھی ایک وقت ہے، دن کے طلوع ہونے کا بھی ایک وقت ہے. رات کے غروب ہونے کا بھی ایک وقت ہے، دن کے غروب ہونے کا بھی ایک وقت ہے. ایک دن کا سٹارٹ ہے اور ایک اینڈ ہے، اسی طرح ایک رات کا سٹارٹ ہے اور ایک رات کا اینڈ ہے. یہ ابتدا اور انتہا اللہ نے مقرر کر رکھی ہے. ایک سیکنڈ کا بھی کبھی فرق پڑتا ہے جی؟ تے جڑے الو دے پٹھے یہ کہندے نے بھئی یہ کائنات آپے بن گئی ہے تے چلدی بھی آپے پئی ہے. انہاں کولو بندہ اے تے پوچھے بھی پہلی گل تے اے آپے بن نہیں سکتی، تے جے آپے بن بھی جائے فرض کر لو ایک سیکنڈ واسطے، جے بن بھی جائے تے اتنے منظم نظام دے مطابق اپنے آپ چلدی کیویں پئی ہے. وہ اللہ فرماتا ہے کون ہے جس نے اس زمین کو تمہارے رہنے کے قابل بنایا. وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا. اللہ پاک فرماتا ہے وہ کون ہے جس نے اس زمین کے اندر دریا جاری فرمائے ہیں. کیا جاری فرمائے ہیں؟ دریا. پانی بھی رکھا ہے، خشکی بھی رکھی ہے اور پانی بھی رکھا ہے. بر بنایا ہے تو باہر بھی بنایا ہے. وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ. اسی زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنائے. کیا بنائے؟ پہاڑ بنائے اس زمین کو قائم رکھنے کے لیے، اس زمین کو ہلنے سے روکنے کے لیے. اگر پہاڑ نہ ہوتے تو یہ زمین ہر وقت ہلتی رہتی، ڈولتی رہتی. نہ ہم چل سکتے، نہ ہم سو سکتے، نہ ہم گھر بنا سکتے. اگر ہر وقت یہ زمین یوں لڑکھڑا رہی ہوتی جی کہ اسی ٹر سکتے زمین تے، بہ سکتے زمین تے، سو سکتے زمین تے. وہ رب فرماتا ہے اللہ نے بطور لنگر، بطور میخ اس زمین کے اوپر پہاڑ بنائے. وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا. اور سمندروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے میٹھے اور کھاری پانی کے اندر رکاوٹیں بنائیں تاکہ میٹھا میٹھا رہے، کھارا کھارا رہے. کیا بنائی؟ کیا ذرا بولیے گا؟ آڑ، پردہ. پردہ ادھر میٹھا ہے ادھر کھارا ہے، حالانکہ دونوں پانی آپس میں یوں ٹکراتے ہیں
ان کی لہریں ایک دوسرے سے خلط ملط ہوتی ہیں، مگر اس کے باوجود اندر ایک آڑ ہے جس کو تمہاری آنکھیں بھی دیکھ نہیں سکتی۔ میٹھا پھر بھی میٹھا رہتا ہے، نمکین پھر بھی نمکین رہتا ہے، سبز پھر بھی سبز رہتا ہے، نیلا پھر بھی نیلا رہتا ہے۔ ان کے رنگ نہیں بدلتے، ان کے ذائقے نہیں بدلتے۔ حتیٰ کہ جو لوگ سمندروں کے اندر سفر کرتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں، مثلا وہ جانتے ہیں کہ ہم نمکین پانی سے بھی گزر رہے ہیں، پھر نمکین پانی سے گزر کر جب میٹھے پانی کے اندر ان کا سفر شروع ہوتا ہے تو پھر عملہ، جہاز کا عملہ اعلان کرتا ہے بھائی سمندر سے پانی پی سکتے ہو، اب ہم میٹھے پانی میں آ گئے۔ سمندر کے اندر ہی کھارا بھی ہے، نمکین بھی ہے اور میٹھا بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ کون ہے جس نے سمندروں کے اندر پانیوں کو آپس میں ملنے نہیں دیا؟ پانی ہے، بیچ میں دیوار کوئی نہیں، مگر دیوار ہے، تمہیں نظر نہیں آتی، اللہ نے وہ دیوار بنا رکھی ہے۔ وہ اپنی قدرتیں بتا کر پوچھتا ہے کون ہے، وہ کون ہے، وہ ذات کون ہے؟ پھر اللہ پاک فرماتا ہے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھلا ہو کیسے سکتا ہے؟ یہ سارا نظام قائم دائم رکھنے والا، بنانے والا، چلانے والا خود وہ اللہ ہے، تو اس کے ساتھ تم کسی اور کی عبادت کر کیسے سکتے ہو؟ اس اور کسی اور کے آگے، اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے یا اس اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی تم معبود بنا کیسے سکتے ہو، عبادت کے لائق بنا کیسے سکتے ہو؟ اِلٰہٌ مع اللہ بل اکثرهم لا یعلمون، اللہ کے ساتھ کیا کوئی اور معبود بھی ہو سکتا ہے؟ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ وہ ہیں جو علم نہیں رکھتے۔ یہ سوالات اگرچہ کافی ہیں، انسان کی ہدایت کے لیے بولیے گا یہ سوالات کافی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر ایک سوال پوچھتا ہے